کو بھی عید مبارک اور آپ کے ناظرین کو، ان کے خاندان کو بہت عید مبارک ہو۔ جی، میں ولی نصر کی کتاب ہے ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی کہ 1989 میں جب سے ریولوشن ہوا، اسلامی انقلاب 1989 سے پہلے بھی ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے اور ایمپائرز ہیں۔ آپ کو رجیم چینج یا فال آف رجیم ان ایران نظر آتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں، ہے کہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ جی علی خامنہئی کی شہادت سے پورا ملک جو ہے فوری طور پر ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ پھر ایران کو فتح ملے گی یا امریکہ کو فتح ملے گی؟ جی ایران کو فتح مل چکی ہے۔ امریکہ سیز فائر اناؤنس بھی کرے تو ایران نہیں مان رہا نا۔ جی اسی لیے دیکھیے، ایران وہی چاہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی ہو کہ اب یہ امن جو ہے، جو سیز فائر ہو رہا ہے، وہ کچھ مستقل بنیاد پر ہو۔ میں اور آپ 440 کلو انریچڈ یورینیم کی بات کر رہے ہیں جو 60% Yes. زیادہ انریچڈ ہے۔ ایران نے بہت بڑی قیمت پچھلے 18 دن میں ادا کی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ مڈ ٹرم ہارنے کے بعد تو اگلے 2 بجٹ بالکل نہیں پاس کر سکیں گے۔ جی نہیں کر سکیں گے، اور آلریڈی صدر ٹرمپ کی یہ آخری ٹرم ہے۔ دیکھیے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر کا جو استعفیٰ ہے کل کا، وہ مزمل صاحب بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اس نے اسینشلی ایک کیس بلڈ کیا ہے، اس نے ایران کی بات کی ہے کہ جی وہ جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کا سربراہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی تھریٹ نہیں تھی، there was no imminent threat from ایران۔ تو اس کا یہ کہنا کہ جی یہ تو، اور اس نے بلکہ اسرائیلی افسروں کا لکھا ہے کہ جی انہوں نے امریکہ کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ پھیلے گی، اور صدر ٹرمپ، میں پھر کہہ دوں کہ ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ صدر ٹرمپ چلے جائیں یا ختم ہو جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور عید بھی آپ کی اچھی گزر رہی ہوگی۔ میں نے عید پہ پکڑا ہے خرم دستگیر خان صاحب کو۔ خرم صاحب، عید مبارک۔ جی آپ کو بھی عید مبارک اور آپ کے ناظرین کو، ان کے خاندان کو بہت عید مبارک ہو۔ امید ہے کہ ان کی عید خوشی اور امن سے گزری ہو۔ خرم صاحب، آج کل کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اب پیچھے اتنی کتابیں لگی ہوئی ہیں کہ کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں آج کل؟ جی میں ولی نصر کی کتاب ہے ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی، اچھا، میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے ابھی چند مہینے پہلے ہی پبلش ہوئی ہے، اور اس کا ابھی تک جو لب لباب ہے آپ کے ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں کہ بہت سارے معاملات میں اگرچہ ایران نے اپنی پالیسی کو ایک مذہبی رنگ دیا ہوا ہے، لیکن ان کی جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے وہ بالکل سیکولر ہے۔ وہ اس میں اپنے جو ان کے مفادات ہیں اس کو سامنے رکھ کر وہ اسٹریٹجی جو ہے انہوں نے بنائی ہے، اور جو موجود ہے، اور جو کہ پاکستان کے لیے بھی بہت سبق ہے کہ پاکستان کے مفادات کو ہم، ٹھیک ہے ہم سب کے مذہبی جذبات ہیں اور رہنے چاہیے، ہمارا دین کا احترام ہے، لیکن پاکستان کے مفادات کو ہمیں جو ہے وہ بہت ٹھنڈے دل سے سوچ کر اس پر آگے بڑھنا ہے۔ تو ولی نصر تو یہی سبق دے رہا ہے۔ آپ کا ولی نصر کے مطابق ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایران نیشنلزم پر ہے۔ وہ جی بالکل، اس میں وہ ریلیجس ایران نہیں ہے، وہ ایران نیشنلسٹ ایران ہے۔ جی وہ نیشنلسٹ ایران ہے، اور وہ ٹھیک ہے ان کی ایک جو ان کا اپنا سٹرکچر ہے وہ اس پر قائم ہے کہ جی ان کے رہبر ہیں، لیکن جو بیسک جس طریقے سے انہوں نے اپنی قومی سلامتی کے بارے میں سارے سٹرکچرز کھڑے کیے ہیں، ان کے بارے میں سوچا ہے، وہ جو ہے بالکل ایک قومی مفادات کو سامنے رکھ کر سوچا گیا۔ وہ جذباتیت پہ یا کسی بنیاد جو دینی بنیاد ہے اس پر نہیں سوچا گیا، اس کو رکھا گیا۔ تو وہ بڑا بار بار اس کو یہی، بلکہ انہوں نے ہسٹری بتائی ہے کہ 1989 میں جب سے ریولوشن ہوا اس کے بعد سے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ضرور ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، لیکن اسٹریٹجی کے بارے میں وہ بالکل اپنے قومی مفادات کو اور نیشنلزم کو انہوں نے ہمیشہ سامنے رکھا۔ اچھا، ویسے خرم دستگیر صاحب آپ اب تک کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں؟ میں نے تو گنی نہیں ہے اور نہ ہی گننی ہے، بس ایک علم کا دریا ہے جس میں کبھی کبھی ہم ہاتھ ڈال کے ایک چلو بھر پانی نکال لیتے ہیں اور اس سے مستفیض ہوتے ہیں، پھر اس دریا میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ کی لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں؟ تو یہ بھی میں نے کبھی سیریسلی گنی نہیں ہے، پر ہزاروں میں تو ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اور ان میں سے زیادہ تر آپ نے پڑھی ہوئی ہیں؟ جی بعض 2 دفعہ پڑھی ہیں، زیادہ تر پڑھی ہیں، بعض نہیں پڑھی۔ وہ یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ کسی نے بہت خوبصورت بات کی
وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کو اپنی جو شوق کا جواز مل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنی ضرورت یا اپنے وقت سے زیادہ کتابیں خریدنا جو ہے نا، وہ انگریزی کا لفظ ہے از اے پرسن ریچنگ فار دی انفینائٹ. وہ جو لامکان ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش ہے کہ آپ بہت ساری کتابیں خریدتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. تو وہ ہمیں تو ایک انگریزی میں کہتے ہیں اس جینٹل فارم آف میڈنس ہے یہ شوق کتابیں خریدنے کا بھی اور پڑھنے کا. اور ایران پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ؟ جی ایران پہ میں پچھلے 10 سال سے کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جب مجھے پہلی دفعہ بطور وزیر تجارت ایران جانا تھا تو ایک بڑی بنیادی کتاب ہے، بلکہ میں آپ کے ناظرین کو ضرور ریکمینڈ کروں گا. مائیکل ایکسفردی کی کتاب ہے ایران ایمپائر آف دا مائنڈ. تو وہ بہت زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایران کی جو ہسٹری ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پاکستانیوں کو کم معلوم ہے کہ اسلامی انقلاب 1989 سے پہلے بھی ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے اور ایمپائرز ہیں، اور ان کے جو ریمینز ہیں، ان کے جو کھنڈرات ہیں، ان کی جو بلڈنگز آج بھی باقی ہیں. تو ایران کی یعنی اس اسلامی ہسٹری سے بہت پہلے کی بہت طویل اور مضبوط ہسٹری ہے. حالیہ جو صدیاں تھی وہ بھی کچھ ہماری طرح کہتے ہیں نا سیاسی بے یقینی کا شکار رہے اور سیاسی طور پہ وہاں عدم استحکام رہا، لیکن ایک بہت قدیم تہذیب ہے. اور اس کا جو اثر ہے جو ہمیں ابھی اس جنگ میں نظر بھی آیا ہے کہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ جی علی خامنہئی کی شہادت سے پورا ملک جو ہے فوری طور پر ٹوٹ پھوٹ جائے گا. ایران ایک بڑا کوہیرنٹ ملک ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، اور اس کے اندر تمام تر دینی لگاؤ کے باوجود ایک تہذیبی فخر بھی موجود ہے اس قوم میں. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے اس پہ انہوں نے اس کو کہا کہ ہم نے ان کے جو سب سے سربراہ ہیں ان کو شہید کر دیا تو ایرانی قوم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. ایرانی قوم کو اپنی ثقافت پر بڑا فخر ہے، اور اپنی زبان پر بڑا فخر ہے، خاص طور پر فارسی زبان پر. اور وہ تو لٹرلی ان کے جو ہم تو خیر آج کل سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس طرح وہ تو اپنے جو ان کے کلاسیکی شعراء ہیں ان کو تو انہوں نے جو ہے وہ بہت ایک اونچا روحانی درجہ دیا ہوا. اس سے فال نکالتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے حافظ کی کتاب سے تو وہ فالے نکالتے ہیں. اس حد تک یقین ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی وہاں، آپ کو معلوم ہے بار بار ان کے جو لیڈران ہیں وہ بھی کہ علامہ اقبال کو وہ ایسا ملک جو اپنی زبان کے بارے میں بہت فخر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہماری زبان سب سے عرفہ ہے، وہ بھی علامہ اقبال کو مانتے ہیں. ان کی فارسی شاعری کے وہ معترف ہیں، انہیں اقبال لاہوری کہتے ہیں، لیکن ان کے وہ معترف ہیں کہ وہ واحد غیر ایرانی شاعر ہے جو فارسی کی اس کہتے ہیں نا چوٹی تک پہنچے. اچھا، نہیں آپ نے ایران کو اتنا پڑھا ہے، ایران پر کتابیں پڑھی ہیں، ایران گئے ہیں، آپ کو رجیم چینج یا فال آف رجیم ان ایران نظر آتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو وہاں ایک دراڑ ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور دراڑ یہ کہ وہاں دو افواج ہیں، ایک ان کی جو ریگولر فوج ہے اور دوسرا ان کے آف کورس جو ریولوشنری گارڈز ہیں IRGC جس کو بولتے ہیں. ان کے درمیان ایک سینس ہے، اور وہ زیادہ ابھی تک یہی نظر آیا کہ جو انحصار ہے وہ ریولوشنری گارڈز کے اوپر ہے. ان کی جو مین آرمی ہے وہ کچھ اب دبی ہوئی ہے بہت سالوں سے. وہاں ایک اس دراڑ کو اگر کوئی شاید کوئی ملک یا امریکہ یا اسرائیل کسی طریقے سے شرارت کر کے اگر وہ یعنی زیادہ چانس یہی کہ ان کی آرمی کو جو سارٹ آف سپریسڈ ہے اس کو وہ بلڈ اپ کرتے ہیں یا کوئی ویپنز پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اس کی جو یعنی پاسبلٹی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. ایران کا رجیم جو ہے وہ کسی کا طرح قائم رہے گا، اور ان کی آئی تھنک ثقافتی فخر کا ایک حصہ ہے کہ جو بھی تبدیلی کرنی ہے وہ ایران کے عوام کریں گے، کوئی باہر سے آ کر نہیں کرے گا. اور ایران کے عوام جو ہیں وہ بڑی ایک پڑھی لکھی جہاں دیدہ قوم ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی جو انٹرونشن ہوئی ہے ان کے چاروں طرف، اس کے نتیجے جو ہیں جنہوں نے کچھ باغیوں نے کوشش بھی کی، تو آپ دیکھیے کہ عراق میں خاص طور پر شام میں لیبیا میں کس قسم کی تباہی ہوئی ہے اور رجیم چینج کے نام پہ کہ وہ ملک جو ہیں وہ پورے کے پورے الٹی گئے، ان کے ٹکڑے ہو گئے ہیں.
عراق میں مختلف حصوں میں مختلف جو قبیلے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل گروپس ہیں، وہاں ان کی حکمرانی ہے. لیبیا میں بھی یہی سچویشن بنی ہے. شام میں 12 سال کی خانہ جنگی ہوئی. تو ایرانی جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیرونی طور پہ جو اگر رجیم چینج کا اگر وہ حصہ بنیں گے تو ان کا ملک بھی جو ہے وہ انارکی میں جا سکتا ہے. اور ایران کے ہی جو ہم اپنی مسلمان تاریخ میں جو سب سے زیادہ جنہوں نے جس پہ ریاست اور سیاست پر لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو غزالی نے تو کہا تھا کہ ایک دن کی بدامنی جو ہے وہ 100 سال ظلم کی حکومت سے بدتر ہے. تو یہ بات بار بار ثابت ہوئی ہے کہ بدامنی جو ہے وہ کسی بھی طرح ان کے حق میں نہیں ہے. اس لیے رجیم چینج نہیں ہوگا میرے خیال میں. پھر ایران کو فتح ملے گی یا امریکہ کو فتح ملے گی؟ جی، ایران کو فتح مل چکی ہے. یہ اب ہم اس سے انکار کر لیں. اور وہ فتح یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا یا کوئی انسٹرومنٹ آف سرنڈر سائن کرے گا. لیکن ایران نے اپنی کم مائیگی کے باوجود، ایک ایسا ملک جو دہائیوں سے سینکشنز میں ہے، جس کی آرمڈ فورسز، جس کے ہتھیار، جس کی ایئر فورس ماڈرنائز نہیں ہوئی، وہ دنیا کی سب سے سفسٹیکیٹڈ آرمی کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ بجائے یہ کہ، اور یہ درست ہے تمام گوریلا جنگوں کے بارے میں یا اے سیمیٹرک وارفیئر کرتے، غیر متوازن جنگ جو ہے کہ جہاں ایک سائڈ بہت مضبوط ہے اور ایک کمزور ہے، کہ اے سیمیٹرک وارفیئر میں انہوں نے جنگ کو براہ راست امریکہ کے اوپر حملہ کرنے کی انہوں نے اس کو پھیلایا ہے. جسے کہ اب لفظ استعمال ہو رہا ہے ہاریزونٹل ایسکیلیشن. اور انہوں نے بہت کم لیکن ٹارگیٹڈ حملے کیے جو عرب ممالک تھے. اور مقصد عرب ممالک کو ہٹ کرنا نہیں تھا، مقصد معیشت کو مفلوج کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے. دوسری بہت بڑی ایران کی جو کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے، ویسے بھی امریکہ کہتا ہے کہ میں نے ساری نیوی تباہ کر دی ہے، لیکن نیوی کی غیر موجودگی میں انہوں نے ایک بڑے ٹیکٹیکل ویپنز استعمال کرتے ہوئے، دھمکیاں استعمال کرتے ہوئے آبنائے ہورمز کو بلاک کر دیا ہے. اس میں آنے کی قیمت کو اتنا بڑھا دیا ہے، چاہے وہ انشورنس کاسٹس ہیں، رسک پریمیمز ہیں، کہ دنیا کا کوئی بھی جہاز جو ہے، کمپنی ہے، وہ اندر آنے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ ایران کی اجازت نہیں لے گی. انہوں نے کاسٹ اتنی بڑھا دی ہے. اب ہم نے امریکہ کا بھی ایک مضحکہ خیز صورتحال دیکھی کہ اس نے دوسرے ملکوں سے مدد طلب کی اور اسے مدد نہیں ملی آبنائے ہرمز کو کھولنے کی. تو ایران نے اپنی کم مائیگی کا جو ہے وہ بہت بہتر اور انٹیلیجنٹ استعمال کرتے ہوئے ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ جہاں بین الاقوامی معیشت مفلوج ہے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ ابھی انفلیکشن پوائنٹ ہے کہ کیا کوئی اور ملک اس کو وہ وسائل، یعنی وہ ہتھیار اور وہ اپنے فوج استعمال کرنے کے لیے تیار ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولے. اور صرف کھولنا کافی نہیں، کھلا رکھنا ہے، پرماننٹلی کھلا رکھنا ہے. اس کے لیے ابھی کوئی ملک جو ہے بشمول امریکہ ریسورسز استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ایران کی بہت بڑی جیت ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کب تک سیز فائر یا جنگ بندی ہو جائے گی؟ جی، میرے خیال میں ابھی کچھ ہفتے لگیں گے جب تک جو معاشی نقصان ہے یا معاشی پریشر ہے امریکہ کے اندر سے بھی، اور جو آئی تھنک اصل اس کی جو وجہ بنے گا سیز فائر کا، کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. اسرائیل کا تو مفاد بڑا واضح ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، تاکہ وہ اس کا مقصد حل ہو جائے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کے خلاف اس کا جو دشمن ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن یہ امریکہ کا مقصد نہیں ہے. اسی لیے جو میری آپ کے ناظرین کو بھی ایک میں کہوں گا کہ مشورہ ہوگا، یہ سب سے اہم جو بیانات ہیں امریکی حکومت کی طرف سے وہ ان کے جوائنٹ چیفز کی طرف سے آتے ہیں جو کہ ایکچولی آپریشنل ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مقصد جو ہے وہ کوئی رجیم چینج نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی نیوکلیئر نہیں، ہمارا مقصد یہ کہ ایران کی جو میزائل کیپیبلٹی ہے اس کو ہم نے ڈی گریڈ کرنا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لارجلی یہ مقصد حاصل کر لیا ہے. وہ جو ملٹری کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ریلائبل ہیں اس سارے کمپلیکس میں، جہاں صدر ٹرمپ اور ان کے جو وزراء ہیں وہ تقریباً 10 توجیحات دے چکے ہیں کہ ہم نے ایران پر حملہ کیوں کیا، اور کسی پر بھی وہ کھڑے نہیں ہوتے. لیکن جو آرمی کے مقصد ہیں وہ اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اور ان میں کہیں بھی رجیم چینج نہیں ہے، کہیں بھی نیوکلیئر
نہیں ہے. وہاں یہی ہے کہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو انہوں نے, اس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ڈی گریڈ کرنا ہے, وہ انہوں نے کافی لیکن حد تک لیکن حاصل کر لیکن لیا ہے. امریکہ سیز فائر اناؤنس بھی کرے تو ایران نہیں مان رہا نا. جی اسی لیے دیکھیے ایران جو ہے وہ, ہم ویسے کہنے ہمیں تو عادت ہے پنجابیوں کو, ویسے ہی پاکستانیوں کو, او جی وہ کھلو گیا ہے جی, لیکن نہیں. ایران کا جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اگر جب تک کوئی اس پہ فیصلہ کن امریکہ کی طرف سے آفر نہیں ہوتی, 6 مہینے بعد اسرائیل پھر چڑھ دوڑے گا ایران کے, اور وہ یہ نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی ہو کہ اب یہ امن جو ہے, جو سیز فائر ہو رہا ہے, وہ کچھ مستقل بنیاد پر ہو. اور وہ ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ وہ امریکہ سے اس پر بات کریں, ورنہ ان کے سامنے تو واضح ہے کہ چونکہ اسرائیل کا ظلم رک نہیں رہا نا جی, لبنان میں نہیں رک رہا, غزہ میں نہیں رک رہا, تو ان کے اوپر تو کوئی نہ کوئی وہاں ری ایکشن آنا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی ری ایکشن آئے, یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو ہندوستان کے ساتھ ہماری ہے, کہ جب بھی کوئی ان کے اندر دہشت گردی کا واقعہ کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے, وہ پاکستان پر میزائل پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ایشو اسرائیل کے ساتھ ہے. تو ایران کی سوچ ہے کہ اتنی قیمت انہوں نے, دیکھیں ایران نے بہت بڑی قیمت پچھلے 18 دن میں ادا کی ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ان کے شہریوں کا بھی, ان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی کا بھی, ان کی سویلین کیپیبلٹی کا بھی, ان کے انفراسٹرکچر کا. یہ نہیں ہے کہ ایران اگر آج ہم کہتے ہیں کہ جی بچا ہوا ہے, یا بلکہ اس کا جو سب سے بہتر فارمولا ہے کہ سروائیول از وکٹری فار ایران, وہ بچا ہوا ہے تو وہ اس کی وکٹری ہے. لیکن اس کے باوجود بہت نقصان ہوا, انہیں بھی کچھ گارنٹی چاہیے کہ انہیں وہ وقت ملے گا کہ وہ اپنے ملک کو ری بلڈ کر سکیں. اور امریکہ کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اسرائیل کے مفادات سے پیچھے ہٹ کر اپنے جو وسیع تر مفادات ہیں ان کو دیکھے گا, تو پھر کوئی پرابلی ڈیل آفر ہو جائے گی ایران کے لیے. پر دیکھیں آپ کہتے ہیں ایران کی سروائیول ہی ایران کی وکٹری ہے, لیکن ٹرمپ کو تو ٹرافی چاہیے نا وکٹری کی, اس کا تو سروائیول وکٹری نہیں ہے. وہ اگر ٹرمپ وکٹری کی ٹرافی لے کے واپس واشنگٹن نہیں جائے گا تو مڈ ٹرم میں اڑ جائے گا. اور وہ وکٹری کی ٹرافی کیا ہو سکتی ہے جو وہ لے کر واپس چلا جائے؟ جی وکٹری کی ٹرافی, دیکھیے انہوں نے جو ٹرافی, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے علی خامنہئی کو شہید کر کے ٹرافی لے لی, لیکن وہ ٹرافی ان کو نہیں ملی. تو اب جو ہے وہ میرے تو خیال میں کسی ایک دن وہ جو ہے از خود ہی جیت کا اعلان کر کے, تو وہاں سے آلریڈی وہ نہیں ہے, موجود نہیں ہے اب آبنائے ہرمز میں اور خلیج فارس میں. تو وہ بس کہیں گے جی ہم نے اب ہم نے, جس طرح میں نے کہا ان کی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے لازمی مقاصد حاصل کر لی ہیں. اب آ کے معاملہ کس پر پھنس گیا, وہ یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیر میٹیریل ہم نے نکالنا ہے, تو اگر ہم نیوکلیر میٹیریل نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم جنگ جیت جائیں گے. تو ہر روز کوئی نیا ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں اپنے لیے. آج جو اگر امریکی اخبار آپ دیکھیں اس میں یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ نیوکلیر میٹیریل وہاں سے نکالنا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ان کو اگر کوئی پرماننٹ سیز فائر آفر ہوتا ہے یا ان کو کوئی گارنٹی ملتی ہے, تو شاید وہ اپنا کوئی مٹیریل دے بھی دیں ان کو, کوئی بعید نہیں ہے. آئی تھنک امن کے لیے یہ کاسٹ بہت تھوڑی ہوگی. میں اور آپ 440 کلو انریچڈ یورینیم کی بات کر رہے ہیں جو 60% زیادہ انریچڈ ہے. یس تو اگر وہ اس کا کچھ حصہ دے بھی دیتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ اگر اس سے امن حاصل ہو سکتا ہے. بات تو یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ گارنٹی دے گا کہ 6 مہینے بعد اسرائیل پھر میزائل پھینکنا نہیں شروع کر دے گا. تو یہ وہ اس تک جو پہنچنا ہے یا اس کی ایران کی طرف سے جو آفر ہے وہ تبھی آئے گی جب کوئی سیریس گارنٹی ہوگی کہ اب کچھ سال امن رہے گا. اور وہی بات ہے کہ ایران نے اپنی کم مائیگی کے باوجود اتنی بڑی اکنامک کاسٹ, ناٹ ملٹری کاسٹ, اکنامک کاسٹ امپوز کی ہے امریکہ کے اوپر اور اس کے ایلائز کے اوپر, کہ وہ اب اس کو زیادہ دیر سسٹین کر نہیں سکتے. دیکھیے صدر ٹرمپ جو ہے وہ اگر چلیں گے جیت کی ٹرافی نہیں ملی, لیکن جو $5 فی گیلن امریکہ میں ہو گیا ہے نا, تو اس کے ساتھ وہ اگر مڈ ٹرمز میں جائیں گے نومبر میں تو ان کو کامیابی نہیں ہوگی, نقصان ہوگا. کیا ایران کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم 2-3 ماہ جنگ کو لے چلیں تو پھر ٹرمپ کا بوریا بستر امریکہ سے گول ہو جائے گا؟ اور ڈیموکریٹس ہمیشہ سے ان کے ساتھ ٹھیک رہے ہیں. بوریا بستر گول نہیں ہوگا, لیکن انہیں مڈ ٹرم میں نقصان ہوگا. لیکن یہ جو جنگ ہے یہ پریکٹیکلی 1989 سے پلان ہو رہی تھی, اور بالآخر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو پاٹ تھا وہ بوائل ہو گیا, اور صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ دیکھیے امریکہ کے پاس
1989 से लेकर 2026 तक तमाम वक्त ये काबिलियत थी कि वो ईरान को सख्त तरीन नुकसान पहुंचाए। वो बॉम्बिंग तो कोई नहीं रोक सकता ना उनको, लेकिन अगर जो सक्सेसिव अमरीकी सदूर थे उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? बिकॉज मुल्कों को डिस्ट्रॉय करना तो मकसद नहीं है, बल्कि वो एक जो है एक कमर्शियल इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जो अक्सर बर्तनों की दुकानों में लिखी होती है अमेरिका में, कि इफ यू ब्रेक इट यू ओन इट। फिर वो उन्होंने बार बार जो है उन्होंने इराक को ब्रेक किया, दे ओन्ड इट, किस तरह का बेड़ा गर्क हुआ। अफगानिस्तान को ब्रेक किया, ओन्ड इट, बेड़ा गर्क हुआ। 12 साल जो है ब्रेक करने की कोशिश की, ओन करना पड़ा, लेकिन जो है आप देखिए ना, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान में और शाम में वो लोग जिन्हें अमेरिका ने अपना दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर किया था, नज्म जब्त और इंतजाम की खातिर उन्हीं के हाथ में हुकूमत देकर अमेरिका वहां से आ गया। तो ये तो बहुत ही एक जो है ना जी खौफनाक रिकॉर्ड है अमेरिकन इंटरवेंशन का मिडल ईस्ट में। तो अगर उससे आज भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सबक नहीं सीखा और इसराइल के मफादात के लिए इतनी बड़ी जंग कर ली जिसमें अमेरिका का बराह रास्त कोई नुकसान नहीं था, और इसीलिए जो उनके नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर का जो इस्तीफा है कल का, वो मुजम्मिल साहब बहुत सिग्निफिकेंट है। उसने एसेंशली एक केस बिल्ड किया है, उसने ईरान की बात की है कि जी वो जो नेशनल काउंटर टेररिज्म का सरबराह है वो कह रहा है कि जी कोई थ्रेट नहीं थी, देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम ईरान। तो उसका ये कहना कि जी ये तो, और उसने बल्कि इजरायली अफसरों का लिखा है कि जी उन्होंने अमेरिका को जो है वो गुमराह किया है। तो ये बात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी। और सदर ट्रंप, मैं फिर कह दूं कि ईरान ये नहीं कह रहा कि सदर ट्रंप चले जाएं या खत्म हो जाएं, लेकिन उनको मिड टर्म्स में नुकसान होगा अनलेस वो कोई और फ्रेम डेवलप करें आपको पता है अमेरिकों के लिए। 100 दिन से ज्यादा लॉकडाउन रहा अमेरिका में क्योंकि बजट ही पास नहीं हो सका टाइम पे, और वहां एक आध वोट का ऊपर नीचे होने से ट्रम्प की जो है ना वो कांग्रेस में और सेनेट में अक्सरियत है। ये मिड टर्म हारने के बाद तो वो अगले 2 बजट बिल्कुल नहीं पास कर सकेंगे। जी नहीं कर सकेंगे, और ऑलरेडी सदर ट्रंप की ये आखिरी टर्म है। देखिए हर जो दिन गुजर रहा है, सदर ट्रंप जो है वो अपनी सियासी करियर के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, अनलेस वो पता नहीं कोई मौजजाती अमेरिकी आइन में तब्दीली कर सकें और तीसरी टर्म ले सकें। अदरवाइज तो जिसका चांस बहुत कम है, क्योंकि वहां अमेरिका में जो आईनी तरमीम है उसके लिए आपको जो रियासतें, उनकी 50 रियासतें हैं, उनकी मेजॉरिटी के जो सूबाई असेंबलियां हैं, जब तक वो उसको पास न कर दें तब तक वो आईनी तरमीम होती नहीं है। तो वहां तो आईनी तरमीम में दहाइयां लगती हैं। तो ये जो है वो तो ज्यादा वो अपने सियासी करियर के इख्तिताम तक जा रहे हैं, दूसरी टर्म तक, तो वो उनके जहन में है। लेकिन बहुत सारी बातें जो उनके बारे में है कि वो उनकी जो तमाम पॉलिसी है वो उनके जाती मफादात और उनकी फैमिली के जो कमर्शियल मफादात हैं उनकी वजह से ड्राइव होती है। और बहुत सारी बातें जो हैं वो शायद ये है कि वो जो पूरे सबक थे दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने जो बैनुल अक़वामी इंतजाम क्रिएट किया था, वो तो उसके खिलाफ है। और वो ऑलरेडी दुनिया को भी और अमेरिका को भी, जो पहली जंग अजीम थी 1914 से 18 तक, उससे पहले के दौर में ले गया कि भाई कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है, कोई इदारा नहीं है जिसके पास जितनी ताकत है उसके मुताबिक वो चढ़ दौड़े। तो उन्होंने बहुत एक रिस्की, और ये ईरान की जो जंग है उसका सबसे बड़ा मजर साबित हुई है कि बैनुल अक़वामी कानून जो है वो अपनी मौत मर चुका है। और आपको लगता है ये दुबई अपनी रंगीनियां, रोशनियां, कारोबारी दवाम वापस हासिल कर लेगा, या आपको दुबई का डिक्लाइन नजर आता है? जी, दुबई के साथ बहुत सारे मफादात चूंकि दुनिया में वाबस्ता है, कंप्लीट डिक्लाइन तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म पैसा वहां पड़ा हुआ था वो वहां से निकलेगा, तो उसका उनको नुकसान होगा। और आपको हम ये भी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की तरह दुबई भी इस वक्त फाटफ ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान बड़ी देर रहा है तो हमें अंदाजा है कि उसका क्या मतलब होता है, तो अभी तक वो उससे निकल नहीं पाए। तो वो एक इशू है। 2008 के बाद उनको डैमेज हुआ लेकिन उन्होंने रिकवर किया, अभी भी रिकवर करेंगे वो,
لیکن وہ رنگینیاں جو ابھی ہم نے کوئی حالیہ سالوں میں دیکھی ہیں وہ تو اب مشکل سے ہی نظر آئیں گی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ جب اگر یہ آپ چونکہ ایران کی رجیم چینج نہیں دیکھ رہے، آپ فال آف ایران نہیں دیکھ رہے، آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر ایران کے اور عربوں کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ جی شروع میں اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس جنگ کے اندر جس قسم کی ان کی قیادت کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کیا ہے، تو پھر جو سخت سے سخت لوگ ہیں، جو ہارڈ لائنرز ہیں، وہ وقتی طور پر اوپر آئیں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایرانی قیادت میں اب یہ احساس ہوگا کہ اربوں سے زیادہ انہیں جو ہے وہ اپنے اوپر سے جو بین الاقوامی سینکشنز ہیں وہ ریلیز کروانے کی ضرورت ہے، اپنا ان کا جو پیسہ پڑا ہوا ہے مغربی دنیا میں اسے واپس لینے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ اب ایران کا نقصان بہت حالیہ سالوں میں ہوا ہے، ان کے جو ہواری تھے، کچھ لوگوں نے پروکسیز کہتے ہیں، شام میں وہ بشار الاسد کے ساتھ تھے، وہ فال ہو گیا۔ حزب اللہ جو ہے وہ اب بہت ریڈیوسڈ اس کی کیپیبلٹی ہے لبنان میں۔ تو جہاں جہاں ان کے ہواری تھے، ہوتیز ہیں ابھی یمن میں، لیکن جہاں جہاں ان کے ہواری تھے وہ اب ہواری اس کہتے ہیں مہارت اور قابلیت کے ساتھ ایران کے جو مقاصد ہیں اس کے اوپر نہیں چل سکیں گے۔ اور ایران میں ابھی جو ریسنٹ جنوری میں جو بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے، اس پروٹیسٹ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایرانی جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایران کے اندر بھوک ہے تو پھر ہم باہر کے دوسرے ملکوں میں کیوں اپنے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو غالباً ایران کی ایک ریٹرنچمنٹ ہوگی اور ایک ہارڈ لائن ہوگی، لیکن ریٹرنچمنٹ بھی ہوگی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ سے آئی تھنک اس پہ غور ہوگا کہ وہ عربوں کے ساتھ کس طرح اپنے تعلقات بہتر کریں، انٹرنیشنل سینکشنز کس طرح اٹھائیں۔ ایران نے دیکھیے ایک بہت ایک ڈیفیکلٹ داؤ کھیلا، لیکن ابھی تک اس میں کامیاب ہے کہ اس نے بہت ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے عرب کنٹریز پہ۔ عرب کنٹریز نے آئی تھنک ابھی تک تو انہوں نے بہت ہی دانش مندی سے وہ اٹیکس برداشت کیے ہیں اور ریٹرن کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ سینس ہے کہ لانگ ٹرم میں ہمیں ایران کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ یو کین چوز یور فرینڈس بٹ ناٹ یور نیبرز۔ اچھا، آپ کو پاکستان اور انڈیا میں کوئی بریک تھرو نظر آتا ہے اگلے کچھ عرصے میں؟ جی نہیں، مجھے نہیں۔ میں چونکہ کچھ سفارتی کوششوں کا حصہ بھی ہوں، کچھ انڈینز کے ساتھ ہماری باقاعدہ گفتگو بھی ہوتی، ڈائلاگ بھی ہوتا ہے، ابھی تک تو ہندوستان کی طرف سے الفاظ کے معاملے میں مزمل صاحب کچھ نرمی ہونا شروع ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا ہے کہ جی پاکستان سے گفتگو کیوں نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے بین الاقوامی فورمز پہ، ان کی طرف سے ابھی تک تو ہندوستان کسی بھی مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے کہ جب دو ممالک جو جوہری طاقتیں بھی ہوں ان کے درمیان کمیونیکیشن کٹ جائے۔ دیکھیے اس وقت صرف ایک کمیونیکیشن ہے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی کچا دھاگا ہے، اس کے اوپر آپ زیادہ بوجھ نہیں لاد سکتے اتنے بڑے ملکوں کی جنگ کا اور ان کے درمیان امن کا۔ تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گفتگو کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہم بار بار ان سے کہتے ہیں کہ اناؤنس نہ کریں، لیکن ایک بیک چینل ہونا چاہیے، اور ایک کوئی نہ کوئی میکنزم ہونا چاہیے نیوٹرل، جو کسی بھی ملک میں اگر دونوں میں سے دہشت گردی کا واقعہ ہو تو پہلے اس میکنزم کے تحت ایویڈنس پروڈیوس کی جائے کہ جناب ہمارے خیال میں یہ اس نے کیا ہے، تو لہذا ہم حق بجانب ہیں جنگ کرنے میں یا رسپونڈ کرنے میں۔ کیونکہ یہ جو ابھی تک ڈاکٹرن ہے، خاص طور پہ جو نریندر مودی نے بنیان المرصوص کے بعد ایک تقریر کی تھی ہندوستان میں، جہاں انہوں نے 4 اصول طے کیے، اور وہ چاروں جو ہیں وہ ہندوستان کو یقینی جنگ کی طرف لے کر جائیں گے کہ جی ہمیں ایویڈنس کوئی نہیں چاہیے، اور ہر جو دہشت گردی کا واقعہ اس کو ہم ملیٹریلی رسپونڈ کریں گے، ہم پاکستان کے نیوکلیر بلیک میل میں نہیں آئیں گے۔ تو لہذا وہ تو بالکل ایک جنگ کی ریسیپی ہے۔ تو ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جو جنگ کی ریسیپی ہے
یہ اگر وہ دوسری طرف پاکستان کی بھی ایک ریڈ لائن ہے. پاکستان نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اگر ہندوستان نے ہمارا پانی روکا اور ڈائیورٹ کیا تو ہم اسے اقدام جنگ تصور کریں گے. تو یہ دونوں ملک جو ہیں یہ جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں. ہمیں ہر روز کیونکہ اس پر ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچویشن بڑی سیریس ہے. اور ہم نے تو انہیں یہ کہا کہ اگر آپ پبلکلی سمجھتے ہیں کہ وہ کمزوری کنسیڈر ہوگا کہ پاکستان سے بات کرنی, ایک بیک چینل قائم کریں جس کے تحت جو ہے وہ میڈیا کی نظروں سے دور ہو کر دونوں ملک آپس میں گفتگو کا آغاز کریں. اور اس میں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے نظر میں جو ہم لوگ ایسے ڈائیلاگس کا حصہ ہیں, کہ سب سے جو مثبت ایریا ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی ہے, وہ پانی ہے, وہ ہمالین جو گلیشیئر ہیں ان کا بہت تیزی سے پگھلنا ہے. یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک بہت ہی تباہ کن سچویشن بننے جا رہی ہے اگلے 30-40 سال میں. تو ہم نے کہا چلیے اور کسی ایشو پر بات نہیں کرتے, اس پر بات کر لیتے. آپ کے ناظرین نے دیکھا کس طرح سردیوں کے آغاز میں ہی لاہور اور دلی میں بیک وقت جو ہے ایک قاتل قسم کی اسموگ آتی ہے. تو وہ اب ایک شیئرڈ کرائسس ہے, پانی کا نہ ہونا اور پانی کی جو کوالٹی ہے وہ ایک شیئرڈ کرائسس ہے. تو ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کہتے ہیں ان ابینس رکھ کے اس وقت جو ہے دونوں ملکوں کو پریکٹیکلی جنگ کے دہانے پر کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے لیکن ہندوستان کی طرف سے ابھی تک ہمیں کوئی اس میں 1 انچ کی نرمی نہیں نظر آ رہی, صرف کچھ الفاظ کی نرمی نظر آئی. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اپنی عید انجوائے کریں. آپ کا شکریہ, آپ نے مدعو کیا, بڑے عرصے سے ڈیو تھا, انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہو گئی یہ بات. تھینک یو تھینک یو ویری مچ جی, اپنا خیال رکھیں.